اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، عالم اسلام کے قدیمی ترین 3 قبرستان ہیں، جن میں ایک جنت المعلی جو کہ مکہ معظمہ میں واقع ہے، دوسرے جنت البقیع جو مدینہ منورہ میں واقع ہے، اور تیسرے وادی السلام جو کہ نجف اشرف میں واقع ہے۔ خود جہاں تک سوال ہوتا ہے وادی السلام کا، تو تقریباً وادی السلام کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام ہے، جہاں کے اوپر بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب امیر کائنات علیہ السلام کے علاوہ بہت سے علماء اور بہت سے صلاح صالحین وہاں کے اوپر مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ائمہ کے مقامات، مقام جناب امام سید سجاد، مقام امام باقر علیہ السلام، اور مقام امام صادق علیہ السلام، اور مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو وادی السلام کے حوالے سے جدا ایک گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے۔ جنت البقیع، میں سمجھتا ہوں یہ وہ نام ہے جس کو عالم تشیع کا ہر ایک بچہ اس نام سے واقف ہے، اس نے اس نام کو سنا، مگر جنت البقیع کے ساتھ ساتھ ایک نام آتا ہے جنت المعلی کا۔ جنت المعلی مکہ معظمہ میں واقع ہے، جس کے دوسرے بھی نام ہیں۔ جنت المعلی کو قبرستان ابو طالب بھی کہا جاتا ہے، مقبرہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ خانہ کعبہ سے قریب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر واقع ہے۔ سعودی عرب میں جنت البقیع کے بعد سب سے زیادہ زائرین، بالخصوص شیعہ، جس مقام کے اوپر جانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اس کو جنت المعلی کہا جاتا ہے۔ جنت المعلی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی قدیمی زمانے میں، اور پیغمبر اکرم کے جد پنجم جناب قصی بن کلاب سب سے پہلے آپ کو اس مقام کے اوپر دفن کیا گیا۔
اس کے بعد جناب عبد مناف، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، حضرت عمار یاسر اور حضرت سمیہ جو کہ تاریخ اسلام کے اولین شہید ہیں، ان کی قبر مبارک یہی کے اوپر ہے، اور 30 سے 40 کے درمیان پیغمبر اکرم کے صحابہ جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ جنت المعلیٰ بہت ہی خاص مقام ہے، لیکن افسوس جنت البقیع کے ساتھ ساتھ جنت المعلیٰ کو بھی آل سعود نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور جنت المعلیٰ کو بھی جنت البقیع کے ساتھ ساتھ ویران کر دیا۔ اور جہاں تک سوال ہوتا ہے جنت البقیع کا، جنت البقیع آپ حضرات آگاہ ہے اس چیز سے کہ مسجد نبوی سے ملا ہوا مقام ہے، اور یہ وہ عظیم قبرستان ہے کہ صدر اسلام کی جس میں عظیم ترین شخصیات مدفون ہیں۔ خود بقیع اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر جنگلی جھاڑیاں، جڑی بوٹیاں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور چونکہ یہ مقام وہ مقام تھا جہاں کے اوپر کثرت کے ساتھ جنگلی درخت پودے پائے جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، اس لیے کہ غرقد کے درخت یہاں کے اوپر کثرت سے پائے جاتے تھے۔ جب جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ کی آباد کاری شروع ہوتی ہے، تو جہاں کے اوپر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور بہت سے دیگر امور انجام پائے، اسی درمیان میں ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک قبرستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان ہونا چاہیے، اور پیغمبر اکرم نے ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے، یعنی یہی جس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، جو آج جنت البقیع کے نام سے موسوم ہے، پیغمبر اکرم نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جائے، اور پیغمبر اکرم کے اس انتخاب کے فوراً بعد یہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے، اور پیغمبر اکرم نے اس جگہ کو منسوب کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں کے اوپر سب سے پہلے مسلمانوں میں جن لوگوں کو دفن کیا گیا، مہاجرین میں جناب عثمان ابن مظعون، جو جناب پیغمبر اکرم کے قریبی ترین صحابیوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جو جناب امیر کائنات کے بہت ہی قریبی ہیں، جناب امیر کائنات اور جناب عثمان ابن مظعون کی قربت کا انداز آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جناب امیر کائنات نے اپنے ایک فرزند کا نام عثمان رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اس فرزند کا نام عثمان اپنے اس بھائی عثمان ابن مظعون کے نام کے اوپر رکھا، اور انصار میں جو سب سے پہلے شخصیت یہاں کے اوپر دفن ہوئی ان کو اسد ابن زرارہ کہا جاتا ہے۔ جناب عثمان کی قبر خود جناب پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی،
2 پتھر جناب پیغمبر اکرم نے نشانی قبر کے طور پہ جناب عثمان کی قبر کے اوپر رکھے. معاویہ کے دور میں جب مروان حاکم مدینہ تھا تو اس نے ان پتھروں کو اٹھا کر کے پھینکوا دیا. یعنی نشان قبر مٹانا اور نشان قبر بنانا. نشان قبر بنانا یہ سنت جناب پیغمبر اکرم ہے، اور نشان قبر مٹانا سنت معاویہ اور وہ افراد جو اپنا رہبر معاویہ جیسے افراد کو مانتے ہیں، یہ ان کا کردار. یہ 2 عظیم شخصیتیں وہاں کے اوپر دفن ہوتی ہیں. پیغمبر اکرم نے اس جگہ کا انتخاب مسلمانوں کے قبرستان کے لیے کیا. پھر دھیرے دھیرے وہاں کے اوپر انصار مہاجرین کثیر تعداد میں دفن ہونے لگے. بہت سی عظیم شخصیت وہاں کے اوپر دفن، جن میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر. اس کے علاوہ جناب ام البنین مادر حضرت عباس علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد جناب امیر کائنات علیہ السلام کی والدہ، رسول کے چچا جناب عباس، رسول کی پھوپھی جناب صفیہ، اور جناب امیر کائنات کے فرزند جناب محمد ابن حنفیہ کے علاوہ دیگر بہت سے فرزندان ائمہ علیہ السلام یہیں کے اوپر دفن. اس کے علاوہ تقریباً 7000 صحابہ جناب پیغمبر اکرم کے یہیں کے اوپر دفن. یہ مقام جناب پیغمبر اکرم کی نگاہوں میں، جنت البقیع کا مقام پیغمبر اکرم کی نگاہ میں اس شرف کا درجہ رکھتا تھا، اور اتنا زیادہ باشرف تھا یہ مقام پیغمبر اکرم کی نگاہ میں کہ جناب پیغمبر اکرم ہر شب جمعہ بقیع والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بقیع میں تشریف لاتے تھے، سلام کیا کرتے تھے اہل بقیع. زمانہ جیسے جیسے گزرا ان مقدس مقامات کے اوپر گنبد زری وغیرہ کا کام دھیرے دھیرے رواج پاتا گیا، اور تاریخ میں ابھی بھی کس شان و شوکت کے ساتھ بقیع میں ائمہ علیہ السلام کے روضات تھے، اس کے ثبوت آج بھی موجود ہے. اس سلسلہ باقی رہا، یہ رونق باقی رہی 8 شوال سن 1344 ہجری تک. تمام مسلمانوں کے دلوں کا مرکز جنت البقیع سوائے ایک گروہ کے جس کو آل سعود کہا جاتا ہے. 1220 ہجری میں آل سعود نے بقیع کو منہدم کرنے کے لیے مدینے پہ حملہ کیا. بقیع کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی مسجدوں کو نقصان پہنچایا. مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ارادہ ان کا یہ تھا کہ گنبد جناب پیغمبر اکرم کو بھی نقصان پہنچایا جائے وہاں سے، مگر مسلمانوں کے خوف سے یہ کام کرنے سے باز رہے. اس کے بعد جب یہ 1220 ہجری میں بقیع کو نقصان پہنچا چکے تو دنیا کے تمام مسلمین ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بقیع کی آباد کاری پھر سے ہو جاتی ہے.
بقی میں پھر وہی رونق واپس آ جاتی ہے. اور 8 شوال 1344 ہجری تک لوگ عقیدت کے ساتھ جنت البقیع میں جا کر کے اپنی جبین عقیدت جھکاتے رہے. کب تک؟ 8 شوال 1344 ہجری تک. تیرہ سو 44 ہجری میں جب آل سعود نے مکے میں مدینے پر اور اطراف مکہ اور مدینہ پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا، تو بقیع کے روزے مل گئے. انہوں نے اپنی مرضی کو منہدم کرنے کے لیے مدینہ کے مفتیوں سے تو سب سے پہلے 1344 ہجری میں انہوں نے رخ کیا جنت المعلیٰ کا. اپنی مرضی سے جب انہوں نے جنت المعلیٰ کو ویران کر دیا، وہاں پر جتنے قبور تھیں ان سب کو منہدم کر دیا. ان قبور پر جو قیمتی سامان رکھے ہوئے تھے ان سب کو لوٹ کر کے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اب مدینے کی طرف بڑھ گئے. یہاں تک کہ 8 شوال سن 1344 ہجری مطابق 21 اپریل سن 1925 بروز بدھ چہارشنبہ عبدالعزیز بن سعود کے حکم سے، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا. سب سے پہلے قبور ائمہ علیہم السلام کو نشانہ بنایا گیا. امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی قبروں کو ویران کیا. اس کے بعد دیگر بزرگ شخصیات جن کے نام آپ حضرات کی خدمت میں ابھی کچھ پیش کیے، ان تمام قبروں کو انہوں نے ویران کر دیا. ان روزوں میں 40 سے زیادہ ایسے صندوق جو زر و جواہر اور ہیرے جواہرات سے مرصع تھے ان کو لوٹ لیا، اور جتنا قیمتی سامان تھا وہ تمام کا تمام مال لوٹ کر کے اپنے ساتھ لے گئے. اور مظلوم ائمہ کی قبروں کو ویران کر دیا. ابھی سوچئے آج کے زمانے میں، موجودہ دور میں، پیغمبر اکرم کا بہترین ماشاءاللہ روزہ موجود ہے، مگر چند قدم کے فاصلے کے اوپر نواز رسول کے روزے کو منہدم کر دیا گیا. قبر پہ نہ سایہ ہے، نہ صاحبان ہے، نہ کسی کو سلام عرض کرنے کے لیے جانے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو زیارت پڑھنے کے لیے وہاں جانے دیا جاتا ہے. 8 شوال کا دن وہ دن ہے کہ انہدام جنت البقیع کی یاد میں ہم محزون بھی ہیں، غمگین بھی ہیں. اس جنایت کو انجام دینے والے آل سعود کے اوپر نفرین کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جنت البقیع کی ویران قبروں کا واسطہ آل سعود کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. منتقم میں خون حسینی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.